اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا۔ اورنگزیب ایک فرزانہ تجربہ کار شخص تھے جو اس ملک پر حکومت کر رہے تھے، اس کو ہر بار پہچان لیتے تھے۔ بہروپیہ جب اس بات سے عاجز آ گیا اور ایک عرصے تک بادشاہ کے سامنے نہیں آیا، سال 2 سال کے گزرنے کے بعد شہر میں یہ افواہ ہوئی کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشیں ہیں، چلا کھینچے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کوئی بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کر لیں، بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ بادشاہ چونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا، وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کر ان کی دعا لیں۔ 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی چلو چلتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ خلوت گسی ہیں تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ لہٰذا بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے، سلام کیا اور کہا جہاں پناہ مجھے نہیں پہچانا، میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آپ کے دربار میں آیا اور آپ نے مجھے پہچان لیا۔ بادشاہ نے اقرار کیا، کہا بات تو ٹھیک ہے، اس بار میں تجھے پہچان نہیں سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کر رہا تھا جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا سرکار، میں نے جن کا بھیس بدلا ہے ان کا یہ شیوا نہیں۔ جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز زندگی نہیں کہ وہ بادشاہوں کی رقم قبول کریں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، جب ایک بہروپیہ اللہ کے نیک بندوں کا بھیس بدل کر بیٹھتا ہے تو اس کا دل یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ والوں کا نام اس کی وجہ سے خراب ہو۔ اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور خیال تک دل میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔